ہیں الماس سنیاس و حکمت یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم علی رضا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت خاص سمندری شے یعنی کوڈی شیل، یا جسے اردو میں عموماً کوڈی زرد کہا جاتا ہے، فارسی نام خرمورا۔ اس مکمل ویڈیو میں آپ کو اس کے تمام پہلو دکھاؤں گا: نام، شناخت، مزاج، کیمیکل جز، طبی اور روحانی فوائد، روایتی استعمالات اور احتیاطی ہدایات، بالکل تفصیل کے ساتھ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کے جو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے مختلف نام اور سائنسی پس منظر، ظاہری شناخت اور فرق دیگر شیلز سے، یعنی کہ دیگر خول جو ہیں ان سے اس کا فرق، جہاں پائی جاتی ہے، کیمیکل اجزاء کیا ہوتے ہیں اس میں، حکیمانہ اور روحانی فوائد، عام تیار کردہ ترکیبیں اور خوراک کے استعمال، مقدار خوراک، احتیاطیں اور خطرات، خلاصہ آخر میں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کا خاندان اور سائنسی پس منظر جو ہے اس کا۔ سب سے پہلے ناموں کی بات کرتے ہیں۔ اردو میں اس کو کوڈی زرد، عام طور پر کوڈی یا کوڈی شیل کہا جاتا ہے، فارسی خرمورا، انگریزی میں جو اس کو کہتے ہیں یلو کوڈری شیل۔ سائنسی خاندان عام طور پر یہ سیپریائیڈیا خاندان کے خول ہوتے ہیں، یعنی کوڈیز۔ کوڈی خول قدیم زمانے سے زیورات، سکون اور تعویذات میں استعمال ہوتے رہے ہیں، تاہم کوڈی زرد کو ایک مخصوص زرد یا سنہری رنگت والا ظاہر کرتا ہے، جو روایتی طور پر مختلف علاقوں میں قیمت و حیثیت رکھتا ہے۔ جو اس کی ظاہری شناخت اور فرق ہے، کوڈی شیلز کو پہچاننے کے بنیادی نشان: یہ رنگ پیلا سے سنہری، بعض اوقات ہلکا دودھیا پیلا، شکل بیضوی انڈے نما، چمکدار، اوپر کا ایسا نرم چمک، نیچے سے تھوڑا سا چپٹا۔ تیسرا، درمیانی شکاف سلاٹ، نیچے ایک لمبی دراڑ ہوتی ہے جس میں دانت نما چھوٹے نقش ہوتے ہیں۔ یہ کوڈی کی خاص پہچان ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، یہ کوڈی خول جو ہے، یہ کوڈی خول ہے۔ یہ اس کا نیچے کا ایسا دانت نما، یہ اس کا اوپر کا پیلا پن اور یہ چمکدار ملائم، یہ اس طرح کا دھبے دھبے دودھیا رنگ کا سفید پیلڑا سا۔ یہ اس کو توڑنے پر یہ اس طرح کا نکلتا ہے، یہ جیسے دانت ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس طرح کا لگتا ہے۔ یہ بالکل سیم ٹو سیم دانت کا ٹوٹا ہوا دانت آپ نے دیکھا ہو تو یہ بالکل سیم ٹو سیم ٹوٹے ہوئے دانت کی طرح اس کی ساخت ہے۔ اس کے جو سائز ہوتے ہیں چھوٹے سے درمیانے، مختلف اقسام کے، 1 سے چند سینٹی میٹر تک۔ جو اس کی سطح ہے بالکل چمکدار ہے، قدرتی چمک شیل کے اندر کے پرت سے آتی ہے، یعنی کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ قدرتی جو چمک ہے، یہ اس کی اوپر ایک طرح کی لیئر چڑھی، یہ اس کے اندر سے چمک ہے۔ تو فرق جو اس کے دیگر شیلز سے ہے، عام جو تیسرے جو اس کے طرح کے ملتے جلتے شیلز ہیں ان سے فرق دیکھتے ہیں۔ عام شیلز کے مقابلے میں کوڈی کا بیرونی رخ بہت ہموار اور چمکدار ہوتا ہے۔
نیز نیچے کی دراڑ اور دانت نما ساخت اسے الگ بناتی ہے۔ یہ کہاں ملتی ہے، کہاں پائی جاتی ہے، اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ دیکھتے ہیں۔ بحر ہند کے گرم علاقوں میں بہت پائی جاتی ہے۔ جنوبی ایشیا، سری لنکا، مالدیپ، بھارت کے جنوبی ساحل، پاکستان کے جنوبی ساحلی علاقوں، افریقہ کے مشرقی ساحلوں پر بھی پائی جاتی ہے۔ شیل عموماً گرم، کم گہرائی والے ساحلی پانیوں، راک یا کارنگے رف کے قریب ملتے ہیں، جہاں مولسک بستے ہیں۔ مولسک، اس کے اندر جو پایا جانے والا کیڑا ہوتا ہے اسے مولسک کہتے ہیں۔ جو اس کی کیمیائی ترکیب ہے، جو کیمیائی اجزاء اس میں پائے جاتے ہیں، جو کوڈی شیل ہم دیکھتے ہیں وہ بنیادی طور پر صدفی پرت ہوتا ہے۔ اس کی کیمیائی ترکیب پر مشتمل جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ بنیادی مادہ جو اس کا ہے کیلشیم کاربونیٹ، شیل کی اکثریت اسی سے بنتی ہے۔ جو اس کے معاون اجزاء ہیں، چھوٹے مقدار میں میگنیشیم، آئرن، سلیکا اور نامیاتی مادے، پروٹین، نرم جسم کے نشانات مل سکتے ہیں۔ نان آرگینک مادے جو ہیں شیل کے اندر کیٹلسٹ لیئرز میں ٹریس ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو رنگت اور سختی میں کردار ادا کرتے ہیں۔ جب کوڈی یعنی کہ کوڈی زرد یا شیل کو کیلسینیشن پروسیس کیا جاتا ہے، یعنی کہ جلایا جاتا ہے یا کشتہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ بھسم کیا جاتا ہے، تو آرگینکس ختم ہو کر پاؤڈر کیلشیم آکسائڈ وغیرہ بن سکتے ہیں۔ روایتی حکمت میں اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً کشتہ، بھسمہ یا جلا کر، مگر اس میں احتیاط ضروری ہے۔ جو سائنسی معلومات ہیں، سائنسی نوٹ ہے، روایتی طریقے دعویٰ کرتے ہیں کہ شیلوں میں شفائی خصوصیات ہیں۔ جدید طبی تحقیق کی حد تک کیلشیم کاربونیٹ کے لیے کیلشیم کا ذریعہ ضرور ہے، مگر شیل کے براہ راست طبی استعمال کی کلینیکل تصدیق محدود یا کم ہے۔ اس بارے میں احتیاط ضروری ہے اور طبی ماہر سے مشورہ لازمی ہے۔ جو اس کے فائدے ہیں، روایتی فوائد جو ہیں، دماغی سکون اور بے خوابی میں مدد، دل کی دھڑکن کا تسکین، افقان میں روایتی شفا، معدے کی تیزابیت کم کرنا، اعصابی قوت میں بہتری، نظر بد اور منفی توانائی سے حفاظت، جو اس کا روحانی استعمال ہے، جلد و آنکھوں کے کچھ مسائل میں روایتی استعمال، اس کی جو تفصیل ہے اور روایتی تراکیب ہیں جو اس کو کشتہ کرتے ہیں، وہ اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کو کشتہ کرنا بتایا جائے گا اگلی ویڈیوز میں، اور ساری اس کی جو پروسیس ہے کشتے کا وہ سارے ڈیٹیل کے ساتھ استعمال کیا جائے گا، بتایا جائے گا۔ تو اس کو استعمال سے پہلے شیل کو نرم برش سے دھول مٹی صاف کریں، دھو کر خشک کریں سورج میں یا خشک اوون میں کم درجہ حرارت پر۔ جب مکمل خشک ہو جائے تو سنگ مرمر یا گرائنڈر میں پیسیں، باریک صفوف کے بعد چھاننا تاکہ سخت ذرات الگ ہو جائیں۔ تو یہ آپ نہ عام پاؤڈر کر کے کشتہ کر لیں یا اس کو ڈائریکٹ ہی کشتہ کر لیں، تو دونوں طریقوں سے یہ کشتہ ہو جائے گا۔ جو اس کی مقدار خوراک ہے کشتے کی، یہ 50 mg سے 150 mg یعنی کہ 150 mg تک جدید پیمائش کے مطابق، جو روایتی ہے 1 سے 3 رتی یا تقریباً 50 mg یا 150 mg بنتے ہیں۔
ایک رہتی ہے 125 mg ہوتی ہے، یعنی کہ 125 mg بہت ہے۔ اگر بہترین کشتہ کیا ہو، اویلیبلٹی اس کی ہو، یعنی کہ اس کو جذب اچھے سے کیا گیا ہو، تو 50 mg بہت ہے اس کی خوراک کیلشیم کاربونیٹ کی۔ تو اہم احتیاطیں جو اس کی ہیں، زندہ مولسک والا خول استعمال نہ کریں، یعنی کہ اس کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے زندہ، وہ استعمال میں نہ لایا جائے، ہمیشہ خشک اور بغیر کیڑے والا استعمال کیا جائے۔ غلطی سے بہت زیادہ خوراک لینے سے ہاضمے میں نارمل مسائل یا قبض ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی الرجی ہے، شیل فش یا سی فوڈ الرجی، تو احتیاط کریں اس سے۔ باقی کیلسینیشن کے بعد، یعنی کہ کشت کے بعد اس میں کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں، بغیر ماہر کے استعمال خطرناک ہو سکتا ہے۔ کسی بھی طبی بیماری مثلا دل، گردہ، جگر کی صورت میں پہلے ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کریں، کیونکہ یہ کیلشیم ہے تو احتیاط لازمی ہے۔ تو عزیز ناظرین، میں نے اس میں ویڈیو میں روایتی حکمت اور تجربات بیان کیے ہیں۔ جدید طبی سائنس میں کیلشیم کاربونیٹ کی حیثیت سے شیل کا بنیادی مادہ تسلیم شدہ ہے، مگر کوڈی شیل کے مخصوص طبی فوائد کی مکمل ریسرچ محدود ہے۔ اگرچہ بعض طبی روایات ادویات میں یہ مفید پایا جاتا ہے، مگر کسی بھی مرض کی تشخیص یا علاج کے لیے جدید طبی تشخیص و دواؤں کا متبادل نہ سمجھیں۔ ماحولیاتی نقطہ نظر سے شیلوں کا بے دریغ چھاننے سے سائلی حیاتیات متاثر ہوتی ہیں، اس لیے ایتھیکل سورسنگ انتہائی ضروری ہے۔ تو خلاصہ جو اس کا ہے، کوڈی زرد خرمورا ایک قدیم و شاندار سمندری شے ہے جسے روایتی طور پر طبی، روحانی اور تعویذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس میں اہم جز کیلشیم کاربونیٹ شامل ہے، جس کے روایتی فوائد ہیں اعصابی سکون، بے خوابی، معدے کی تیزابیت میں کمی اور روحانی حفاظت۔ جو اس میں کی احتیاطیں خصوصاً حاملہ خواتین، بچوں اور دائمی مریضوں کے لیے ماہر حکیم یا کسی ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل الماس سنیاس و حکمت کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو لائک کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاعات ملتی رہیں۔ نیچے کمنٹس میں بتائیں کہ کون سی شیل یا جڑی بوٹی آپ اگلی ویڈیو میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوڑی سفید یا کوڑی کے علاوہ اور کوئی معدنیات، جڑی بوٹیاں یا اس طرح کی کوئی بھی چیز، اگر آپ میڈیکل سے ریلیٹڈ ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیں، ہم اس پر ویڈیو بنائیں گے اور تفصیلی گفتگو کریں گے اس پر۔ بہت شکریہ آپ نے ویڈیو دیکھی۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یا اور کسی موضوع پر جو ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچا سکتا ہوں، بس کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کس چیز پر ویڈیو چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ ناظرین۔